إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فتحدى بأكثر سورة من سور مساقي الخطباء من العرب العربا ولم يجد به قديرا. وأفهم من تصدى لمعارضته من فصحاء عدنان وبلغاء قحطان حتى حسبوا أنهم سحروا تسحيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات و خواتین اور علماء و حفاظ، میں آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کے حکم پر کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اس فانی دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا. سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کا ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا، اپنا آخری پیغمبر بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء اکرام آئے. وقتی طور پر کوئی علاقے کے ساتھ محدود تھا، کوئی قوم کے ساتھ محدود تھا، کوئی زمانے کے ساتھ محدود تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھتا ہے تو ہم اس کو جھوٹا اور کذاب اور دجال اور مکار تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو اللہ کا نبی نہیں کہہ سکتے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کو ایسی امت بھی عطا فرمائی جس امت کی فضیلت تمام امتوں پر بڑھی ہوئی ہے. یہ امت دیگر امتوں کی طرح نہیں ہے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جو قوم دی گئی تھی بنی اسرائیل کے نام کی، جب ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کا حکم دیا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانیں ان سے کہلوایا، تم جاؤ اور فلاں علاقے میں جہاد کرو، فتح تمہاری ہوگی، کامرانی تمہاری ہوگی، کامیابی تمہارے قدم بوسی کرے گی. تو یاد کیجئے اس وقت کو
جس وقت کی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، اور یاد کیجئے اس جواب کو، جو جواب انہوں نے وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ وہ کیا جواب تھا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اے موسیٰ، آپ چلے جائیے، ماشاءاللہ آپ تو بڑے بلوان ہیں، آپ تو بڑے بہادر ہیں، آپ سے مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ آپ ایک گھوسے میں واصل جہنم کر دیتے ہیں، آپ کسی کو ایک فائٹ مار دیتے ہیں، اس کی زندگی کا قصہ تمام ہو جاتا ہے۔ اور آپ کے رب کا کیا کہنا؟ آپ کے رب کے قبضے تصرف میں تو پوری کائنات ہے، آپ کے رب کے قبضے تصرف میں ہوائیں ہیں، یہ چاند اور سورج اور سمندر اور یہ زمین ہے۔ آپ چلے جائیں، اذهب انت، آپ چلے جائیے، وربک، اپنے اللہ میاں کو بھی بلا لیجئے، اپنے اللہ تعالیٰ کو بھی بلا لیجئے، فقاتلا، دونوں جا کے وہاں جنگ کر لیجئے، انا ہاہنا قاعدون۔ اے موسیٰ، آپ یہ نہ سوچنا کہ ہم بھاگ جائیں گے، ہم چلے جائیں گے، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، لاڈ صاحب بنے، ہم یہیں ادھیکش بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ چلے جائیں، اپنے اللہ کو بلا لیں اور دونوں مل کر جنگ کریں، جب جیت جانا تو آ کے ہمیں خبر دینا، ہم چلیں گے، اس زمین میں رہنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پھانسی دینے کا وقت آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب تختہ دار پر کھڑا کیا گیا، ایک بھی عیسائی کھڑا نہیں ہوا، ایک بھی عیسائی کی زبان میں جنبش نہیں ہوئی، ایک بھی عیسائی کی زبان نے حرکت نہیں کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، ہم ان کے لیے مرنے اور مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں اور دوستوں، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت دی گئی، یہ امت ایسی امت نہیں ہے، یہ امت ایسی امت ملی ہے کہ جیسے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیا جاتا ہے، اور قید کرنے کے بعد جب ان کو تختے دار پہ چڑھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، اے محمد کے ساتھی، آپ سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم دے کر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، سچ سچ بتانا، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، تم سچ بتانا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ آج تم کو چھوڑ دیا جائے اور تمہارے بدلے میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر پھانسی دے دی جائے؟ سوچئے کیا عالم رہا ہوگا۔ پھانسی کا پھندا ٹنگا ہوا ہے، جلاد تیار ہے، اس وقت اس کی بیوی بھی اس کو یاد آ رہی ہے، اس کے بچے بھی اس کو یاد آ رہے ہیں، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں یہ دنیا چھوڑ کے جانے والا ہوں، لیکن ایک مرتبہ بھی اس بندے خدا نے یہ کہنا گوارا نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جگہ آ جائے، بلکہ اس نے یہ جواب جو دیا، ابو سفیان اس مجمع میں موجود تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ شخص کہتا ہے، وہ عاشق رسول کہتا ہے، وہ صحابی رسول کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ او گستاخو، او نبی کو نہ پہچاننے والوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جگہ پہ لانے کی بات کرتے ہو؟ سنو اے عقل کے اندھو، سنو اے وہ لوگوں جن کی عقلوں پر پردہ پڑ چکا ہے، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ مجھ کو یہاں سے چھوڑ دیا جائے اور پوری دنیا کی نعمتیں مجھے دے دی جائیں، اور اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ موجود ہے وہاں پہ ان کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی امت ملی ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی، جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی اہم پیغام دیتے ہیں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔
یہ قرآن کریم، یہ قرآن مقدس، یہ ایسی کتاب ہے، اگر تم نے اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا، اس سے اپنے تعلق کو جوڑ لیا، اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے اوامر پر تم نے عمل کر لیا، اس کی نواہی سے تم نے اجتناب کر لیا، تو یقین جانو کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جنہوں نے اس کی عزت کی، جنہوں نے اس کا احترام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی سرخرو کیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، یہ قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم انسانوں کی رہنمائی کا سامان پیدا کرتا ہے، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو یہ بتلا دیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تم دنیا کی کتابوں میں شک کر سکتے ہو، بائبل میں شک کر سکتے ہو، تورات میں شک کر سکتے ہو، زبور میں شک کر سکتے ہو، لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کریم جیسے عرش سے نازل ہوا تھا اسی طرح آج بھی موجود ہے، اور اسے قرآن کو ماننے والے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے کہ دریاؤں میں بڑے ڈال دیے تھے اور ایسی باتیں کرتے ہوئے نکل گئے تھے جیسے کہ وہ خشکی پہ سفر کر رہے ہو۔ وہی قرآن کریم آج بھی موجود ہے، وہی اللہ اس وقت بھی موجود تھا جس نے کہ 313 کو 1000 پہ غلبہ عطا کیا تھا، وہی اللہ آج بھی موجود ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، فرق ہے تو فرق صرف ہمارے ماننے میں ہے، فرق ہے تو فرق صرف ہمارے یقین کرنے میں ہے، فرق ہے تو صرف ہمارے اعمال میں ہے، فرق ہے تو صرف ہمارے عقیدے میں ہے۔ ہمارا اللہ سے عقیدہ اٹھ چکا ہے، ہمارا قرآن سے یقین اٹھ چکا ہے، ہمارا اللہ سے توکل اٹھ چکا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے جس کو ماننے سے انسان سرخرو ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ اگر ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سرخرو عطا فرمائے گا۔ جیسے کہ ایک سادہ کاغذ ہوتا ہے، جیسے ایک اینٹ ہوتی ہے، ایک ہی بھٹے سے نکلی ہوئی 2 اینٹیں ہوتی ہیں، ایک اینٹ کو مسجد میں لگایا جاتا ہے، ایک ہی پیڑ سے نکلی ہوئی 2 لکڑیاں ہوتی ہیں، ایک لکڑی کی رحل بنائی جاتی ہے اور ایک لکڑی کی چارپائی بنائی جاتی ہے اسی پیڑ کی لکڑی کی، لیکن جس لکڑی کی رحل بنائی جاتی ہے، جس لکڑی کو قرآن پاک کے رکھنے کی جگہ بنایا جاتا ہے اور جس لکڑی کو قرآن کریم کا محافظ بنایا جاتا ہے، اس لکڑی کو ہم چومتے ہیں، اس لکڑی کی عزت کرتے ہیں، اس لکڑی کا احترام کرتے ہیں۔ آخر کیوں کرتے ہیں؟ وہ صرف اور صرف اس لیے کہ اس کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا تعلق اللہ کے کلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اسی پیڑ کی دوسری لکڑی ہے، اس کو چوکھٹ میں لگاتے ہیں، اس کو دروازے میں لگاتے ہیں، گھر کی اس کو دوسری چیزوں میں لگاتے ہیں، تو اس کی عزت نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے جس کی عزت کی جائے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں، اگر ہم نے اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ مضبوط کیا، اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ استوار کیا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری کامیابی دنیا میں بھی عطا کرے، ہمیں کامیابی دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، جیسے کہ مردوں کے بارے میں ابھی میں نے بات کیا تھا کہ 313 تھے، 1000 پہ غالب ہوئے، وہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھ رہے تھے، انہوں نے یہ پسند نہیں کیا۔ اسی طرح عورتوں نے بھی میرے عزیزوں اور دوستو مردوں کے شانہ بچھانا رہ کر انہوں نے اسلام کا پیغام عام کیا۔ یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے اگر کوئی شخصیت ہے تو خاتون کی شخصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر سب سے پہلے جو ایمان لانے والی ذات ہے وہ عورت ہی کی ذات ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔
جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو میرا پیغام پہنچا دیجئے، میرے وعید سے ان کو آگاہ کر دیجئے، میرے فرامین ان تک پہنچا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے والی سب سے پہلی شخصیت جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اسی طرح اسلام میں سب سے پہلا جس کا خون بہا ہے، اسلام کی خاطر سب سے پہلی شہید ہونے والی جو ذات ہے وہ بھی ایک عورت ہی ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اس مجمع میں اکثریت کی تعداد جو ہے وہ طلبہ کی ہے، اس لیے میں طلبہ سے متعلق بھی وقت کی قلت کی وجہ سے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے طلبہ اکثر شکایتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی تگ و دو کرتے ہیں، بڑی جد و جہد کرتے ہیں، لیکن مولانا صاحب، لیکن حافظ جی ہمارا سبق نہیں یاد ہوتا۔ ہم مغرب بعد بھی پڑھتے ہیں، فجر بعد بھی پڑھتے ہیں، فجر کے پہلے بھی پڑھتے ہیں، عشاء بعد بھی پڑھتے ہیں، ظہر بعد بھی پڑھتے ہیں، لیکن میرا سبق نہیں یاد ہوتا۔ میں اپنے ان عزیز طلبہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے قول شافعی پر عمل کیا کہ نہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے اپنے اشعار میں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آخر امام بنے تو کیسے بنے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شروع میں جب انہوں نے پڑھنا اسٹارٹ کیا، ان کے استاد وکیع رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کے شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ استاد محترم، میں بڑی محنت کرتا ہوں، میں بڑی تگ و دو کرتا ہوں، میں بڑی جد و جہد کرتا ہوں، لیکن میرا سبق مجھے یاد نہیں ہوتا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ چیزیں آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اشعار میں ان کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی لأن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں، اے شافعی، آپ پڑھتے ہیں، آپ اس حدیث کو یاد کیے ہوئے ہیں اور آپ برابر اس کو سنتے بھی رہتے ہیں، العلم نور، علم روشنی ہے، تو فرمان سنیے، العلم نور شکوت الى وکیع سوء حفظی فاوصانی الى ترک المعاصی لأن العلم نور من الہی، علم اللہ کا نور ہے، وہ نور اللہ لا یعطی لعاصی، اللہ کا نور گنہگاروں کو نہیں دیا جاتا، اللہ کا نور نافرمانوں کو نہیں دیا جاتا، اللہ کا نور استاد کی بے ادبی کرنے والوں کو نہیں دیا جاتا، اللہ کا نور اللہ کا حکم عدولی کرنے والوں کو نہیں دیا جاتا، اللہ کا نور اللہ کے کلام کی نافرمانی کرنے والے کو نہیں دیا جاتا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اور خاص طور سے میں طلبہ سے اس بات کی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں اور ان چیزوں کا لحاظ کریں۔ اگر ان چیزوں کا لحاظ کریں گے تو انشاءاللہ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی بن گئے، اسی طرح ہم بھی ایک انسان ہیں، ہم بھی اسی کلام کو پڑھنے والے ہیں جس کلام کو پڑھ کر امام شافعی بنے۔ انشاءاللہ ہم بھی اپنے وقت کے مجتہد بنیں گے، اپنے وقت کے امام بنیں گے اور اپنے وقت کے عالم ربانی بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔